بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ تبری کی دوسرے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں سے علامہ تبری زمانہ پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ تبری فرماتے ہیں کہ زمانہ دن و رات کے دورانیے میں گزرنے والی ساعت اور گھڑیوں کا نام ہے، اور کبھی زمانے کی تعریف موت سے کی جاتی ہے، خواہ طویل ہو یا مختصر۔ اہل عرب کے اس قول میں مزید وضاحت ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارے پاس حجاج امیر کے زمانہ میں آیا، یعنی جس وقت امیر حجاج تھا اس وقت میرا آنا ہوا۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ میں تمہارے پاس پھلوں کو توڑنے کے زمانے میں آیا۔ اس مقولہ میں زمان الآرام سے مراد وقت الآرام ہے، یعنی پھلوں کو توڑے جانے کا وقت۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ وقت کا نام ہے، جیسا کہ دونوں اقوال میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا۔ پھر زمان گو لفظ مفرد ہے، اور اس کا اطلاق ابتدا سے انتہا تک جمعی وقت پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے اجزاء و حصص میں سے ہر جز اور حصے کو مستقل قرار دے کر اس کی جمع بھی لائی جاتی ہے، جیسے اہل عرب کا یہ قول ہے اتیتو کا زمان الحجاج امیر۔ اس مقولہ میں حجاج کے زمانہ حکومت و امارات کے ہر وقت کو الگ الگ زمانہ قرار دیا، اور اسی اعتبار سے اس کی جمع ازمان لائی گئی، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سردی آ چکی ہے اس حال میں کہ میری قمیض پرانی ہے، جو کہ چیچڑوں کی شکل میں ہے جس کی وجہ سے طواق ہنستا ہے۔ اس شعر میں قمیض کے لیے اخلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ شاعر کا مقصد قمیض کے ہر ٹکڑے اور ہر چیتھڑے کے لیے اخلاق کے وصف کو بیان کرنا، لیکن اس کے مجموعہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شے کے اجزاء و حصص پر بولے جانے والے لفظ کے مجموعہ پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں زمانے کی مثال سمجھ لیجئے۔ گزشتہ مثالوں میں زمان اور زمین دو لفظ استعمال ہوئے، یہ دونوں اس کے ہم معنی ہیں۔ اسی طرح یہ شعر بھی اس کا مؤید ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں قیام عراق کے زمانہ میں پاکیزہ ٹھکانہ رکھنے والا اور عفت سے متصف مرد تھا۔ یہاں زمن بغیر الف کے واقع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ طواق شاعر کے بیٹے کا نام ہے۔ اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ از ابتدائے آفرینش تا ابد زمانہ کی مدت، دنیا کی مجموعی عمر، ابتدا سے انتہا تک یعنی تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علماء سلف کا اختلاف واقع ہوا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانہ کی کل مقدار 7000 سال ہے۔ اس قول کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں 7000 سال ہے۔ اس میں 6200 سال گزر چکے اور چند سو سال باقی ہیں، یعنی چند صدیاں باقی ہیں، نہ کہ ہزار۔ بعض فرماتے ہیں کہ زمانہ کی کل مقدار 6000 سال ہے۔ حضرت کعب احبار سے یہی مروی ہے، اور حضرت وہب بن منبع سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو 5600 سال گزر چکے ہیں۔ ہر زمانے میں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور سلاطین گزرے ہیں، میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی نے پوچھا دنیا کی کل مدت کتنی ہے؟ فرمایا 6000 سال۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید و تقویت بہت سی احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے غروب شمس تک کا وقت ہے، یعنی جو نسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے، وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ خبردار، بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اتنی ہے جتنا کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بچی ہے کہ جتنی بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج قاقان نامی پہاڑ پر چمک رہا تھا۔ بس آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہیں جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس قلیل سا وقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, दुनिया की बकिया उम्र गुजरी हुई उम्र की निस्बत सिर्फ इतनी सी रह गई है जितना ये कलील वक्त है। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरूब शम्स के करीब फरमाया कि दुनिया का बाकी मानदा हिस्सा गुजरे हुए हिस्सा के मुकाबला में ऐसा है कि जैसे तुम्हारे आज के दिन का बकिया हिस्सा गुजरे हुए दिन के मुकाबला में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह भेजे गए हैं, और शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को साथ मिलाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरी सनद से भी यही हदीस मरवी है। जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बिल्कुल यही हदीस रिवायत करते हैं, और जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरी रिवायत में मरवी है कि उन्होंने फरमाया, मैं गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो उंगलियों की तरफ देख रहा हूँ, और फिर हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंगश्त शहादत और इससे मुत्तसिल दरमियानी उंगली के साथ इरशाद फरमाया और कहा, आप फरमा रहे थे कि मैं और क़यामत इसी तरह भेजे गए हैं जिस तरह ये दो उंगलियां। जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बहसत क़यामत से सिर्फ इतनी पहले है जिस तरह ये दो उंगलियां, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगश्त शहादत और वुस्ता को जमा किया। हज़रत शोबा कहते हैं कि मैंने कतादा से सुना, और वह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह भेजे गए हैं। शोबा कहते हैं कि मैंने कतादा से इस किस्से का ये जुमला भी सुना कि जिस तरह इन दो उंगलियों में से एक को दूसरे पर फजीलत है, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसको कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से नकल करूँ या हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, यानी ये कौल कतादा का है या अनस बिन मालिक का, मुझे ये फैसला करने में दुश्वारी है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मरतबा खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास तशरीफ़ लाए, उससे पूछा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में क्या सुना। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुम और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब हो, और फिर अपनी दोनों उंगलियों से अनस ने इशारा कर दिखाया। याश बिन वलीद और अब्दुल रहीम अबरकी के तुरक से भी यही किस्सा इसी तरह मरवी है। माबद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते हैं कि आपने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और दोनों उंगलियों के दरमियान इशारा करके दिखाया। अबू तयाह भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी की मिस्ल रिवायत करते हैं। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपनी दो उंगलियों दरमियानी और अंगश्त शहादत के साथ इशारा किया और फरमाया कि मैं और क़यामत इन दोनों की तरह भेजे गए हैं। सुहेल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह हैं, और फिर दरमियानी उंगली और अंगश्त शहादत को खम करके दिखाया, और यह भी फरमाया कि मेरी और क़यामत की मिसाल दो घोड़ों की तरह है। मज़ीद फरमाया कि मेरी और क़यामत की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसे किसी कौम ने पेशरू के तौर पर भेजा हो, बस जब उसे दुश्मन के हमला का ख़तरा हुआ तो वो अपने कपड़े उतार कर चीखा और कौम को खबरदार किया कि तुम्हें आ लिया गया, तुम्हें घेर लिया गया, बस मैं भी वही आदमी हूँ, वही आदमी हूँ, वही आदमी हूँ। सहल बिन साद से तीन रवायात जो मुख्तलिफ संदों से मरवी हैं, उन सब का मजमून बनफ़से वही है जो कि गुज़श्ता रवायात में जिक्र हो चुका। अब्दुल्ला बिन बुरैदा अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो फरमाते थे कि मैं और क़यामत इकट्ठे भेजे गए हैं, और करीब है कि क़यामत मुझ पर सबकत कर जाए। अल मुस्तवरद बिन शद्दाद अल फहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के बिल्कुल करीब भेजा गया हूँ, और मैंने इस पर सिर्फ इतनी सबकत की है जितना कि इस वुस्ता उंगली ने इस अंगश्त शहादत उंगली पर सबकत हासिल की है। और रावी हदीस अबू अब्दुल्ला ने दोनों उंगलियों को जमा करके कैफियत बयान की। अबू जुबैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के साथ साथ इस तरह मबूस हुआ हूँ जिस तरह के ये दोनों उंगलियाँ, और वुस्ता और अंगश्त शहादत के साथ इरशाद फरमाया। अबू जुबैरा मशाइख अंसार से रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो फरमाते थे, मैं और क़यामत इस तरह हैं। अलामा तबरी कहते हैं कि इस हदीस को बयान करने के बाद हमारे उस्ताद ने अंगश्त शहादत को वुस्ता के साथ मिलाकर दिखाया और फरमाया कि इस तरह खम करने में दोनों उंगलियों के मामूली फ़र्क की तरफ इशारा है। हासिल बहस, अलामा तिबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं
کہ یہ بات گزشتہ روایات سے صحیحہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے حصہ میں بقیہ امم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا جتنا کہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف الفاظ و انداز میں تعبیر فرمایا، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ مثلاً بعض روایات میں فرمایا دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلہ میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا، اور یہ بات بعد نماز عصر ارشاد فرمائی۔ کہیں اس مضمون کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں اور انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ کہیں فرمایا کہ میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم مسابق ہوں، حاصل یہ ہے کہ ان سب کا حاصل یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر و مغرب کے درمیانی وقت کے بقدر ہے، لہٰذا اب یہ ثابت کرنا کہ عصر و مغرب کے درمیانی وقت کو کل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے اور یہ کل کتنی مدت بنتی ہے۔ سو یہ عمر بالکل بدیہی ہے کہ یوم کی ابتدا طلوع فجر سے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اور عصر کا اوسط وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، اور یہ وقت غروب شمس تک کل یوم کا نصف صبح ہوتا ہے۔ اب اگر دنیا کی مجموعی عمر کو ایک یوم قرار دیا جائے جیسا کہ گزشتہ احادیث میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اس یوم کی مقدار 7000 سال فرض کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو اس یوم کا نصف صبح 500 سال نکلتا ہے، اور یہ وہی مقدار ہے جو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، یعنی نصف یوم سے پہلے اس کو میں ختم نہیں کروں گا، اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب سے 1000 سال ہے، لہٰذا وہ نصف صبح 500 سال کا ہوا۔ ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر 500 سال ہے تو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر 6500 سال ہوئی اور مجموعہ 7000 سال ہوا، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول احادیث سابقہ کے زیادہ اشبہ و اقرب ہے۔ یہ تمام تر بحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ ثواب و اثبت ہے، اور اس قول کی درستگی ان دلائل و شواہد پر مبنی ہے کہ جو ہم نے ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ دوسرا قول جس میں کہا گیا کہ دنیا کی عمر کل 6000 سال ہے، یہ بے اصل نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔ سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکم 80 سال کا ہوتا ہے، اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے 100 سال کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور اسی کو سدس دنیا قرار دیا گیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ کل مدت دنیا 6000 سال ہے۔